लगातार अमन की बात कर रहे हैं, उनका ISPR लगातार अमन की बात कर रहा है, तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं? This question is out of the purview of this press conference. Government of India is taking note of this and the answer will be given. Please, I'll come to you, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, अमन 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 है, लेकिन इससे पहले फतह भी थी। पाकिस्तान ने 3 महाज पर फतह हासिल कर ली है। एक झूठे हमले का जवाब निहायत सच्चे से दिया, जो रात के अंधेरे में किया था उसका जवाब दिन के उजाले में दिया। ये तो हो गई महाज की फतह। इखलाक की फतह यह है कि 2 दिन उनका मेहमान रखा पायलट, खिलाया पिलाया, मरहम पट्टी की और अब वापस भेजने की बात भी हो रही है। और बात होती है सफारती महाज पे कामयाबी की। वहाँ हमने फतह क्या हासिल की कि पूरी आलमी बरादरी एक्टिव हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटी सी बात भारत के दिमाग में सिमट नहीं रही। भारत को मान लेना चाहिए, दुनिया मान रही है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, बैनुल-अक़वामी रहनुमा और ओहदेदारान के बयानात से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान सफारती महाज पर पेश कदमी नहीं कर रहा, बल्कि अपने झंडे गाड़ रहा है और गाड़ेगा भी। हम अमन की तो बात कर रहे हैं। आज हमने दुनिया, खुसूसन भारत को आज एक और पैगाम भी दिया है कि हम एक हैं। पैगाम यह दिया है पाकिस्तानी पार्लियामेंट के जरिए कि हमारी कौम भी एक है। रही बात हमारे दिफा की, तो वो हर लिहाज से नाकाबिले तस्खीर है। यही तो वजह है कि आप झूठ का सहारा ले रहे हैं। इंशाल्लाह कौमी सलामती का मामला हो तो हम सब इकट्ठे हैं, कोई दरार नहीं। कहीं ना कहीं आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हमें पार्लियामेंट में किसी किस्म की कोई बहस नजर नहीं आई। मुश्तरका जॉइंट सेशन था, एक कुर्सी भी खाली नहीं थी। अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने, शहबाज शरीफ और शेख रशीद साहब भी कुछ बोले थे। आइए पहले वो भी सुन लें। मैं अपनी पार्लियामेंट्री अपोजिशन का शुक्रगुजार हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट है तो सारी हमारी कौम इकट्ठी है। मैं और सारी अपोजिशन इख्तिलाफात को बालाए ताकत हुकूमत के साथ भरपूर तावन करने की यहाँ पर पेशकश करते हैं और पूरी दुनिया को एक ही आवाज़ आएगी मुत्तहिदा पाकिस्तान। जो लीडर ऑफ दी हाउस ने बात की, लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने बात की, या पाकिस्तान के अवाम के जो इस वक्त पूरे मुल्क में जज्बात हैं, उन सब जज्बात की अक्कासी ये मुअज़्ज़ज़ दीवान कर रहा है। मैं इमरान खान की सोच को सलाम पेश करता हूँ, मैं अपोजिशन की सोच को सलाम पेश करता हूँ। सब अमन की बात करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान पर हमला हो तो हिंदुस्तान की चिता को जला देना चाहिए। कोई झगड़ा, कोई तनाज़ा, कोई भी मामला, ख्वाह 2 अफराद का हो या 2 मुल्कों का, अगर आपस में कोई हल ना निकल सके तो तीसरे फरीक का किरदार हमेशा से अहम हो जाता है, जो इस तनाज़े को हवा भी दे सकता है और इसकी सालिसी से इसका हल भी निकाला जा सकता है। हालिया पाक भारत कशीदगी की बात करें तो कोई देरी नहीं है, एक हिस्ट्री है, एक तारीख है। भारत का अंदाज किसी से ढका छुपा नहीं है, जाहिरियत के दरपे रहता है लेकिन दौड़ जाता है। पुलवामा वाक़े को ले लें, भारत के रद्द अमल ने तो ऐसा लगा जैसे 2 एटमी कुव्वतों को जंग के दहाने पर खड़ा कर दिया, लेकिन शाबाश, पाकिस्तान की खुददारी के साथ 2 टोक मौक़िफ़ पर डटा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि फ़ौज और एक सियासतदान। और मौक़िफ़ अब हमारा है कि अमन चाहिए। कोई रऊनत का इजहार नहीं किया, 3 महाज़ों पर कामयाबी हासिल की है। यह हम नहीं, दुनिया इसका अदा कर रहा है। नहीं मान रहा तो सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं मान रहा। हमने अपनी ताकत दिखानी थी, दिखा दी, नीयत भी दिखा दी, लेकिन भारत मैं ना मानू की रट लगाए हुए है। मकसद आम इंतखाबात में सिर्फ चंद सीटें जीतने की कोशिश है। 50 फौजियों पर सियासत भी कर डाली, कोई कामयाबी नहीं हुई और सफारती सतह पर इसका खुलकर एतराफ़ भी हो रहा है। यहाँ मौजू है, इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। भाई साहब, किस हद तक इखलाकी महराज पर नजर आया है पाकिस्तान ऐसे मौके पर जब पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन पे हम भारतीय पायलट को 2 दिन का मेहमान रखने के बाद वापस भेजने का इंदिया भी दे चुके हैं? असल में पहली बात तो आपने जो की पायलट को वापस भेजने की, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में, आज ही आपने इंडियन मीडिया को अगर फॉलो किया हो, इंडियन आर्मी की ब्रीफिंग को फॉलो किया हो, आज के बाद आने वाले दिनों में ये जो इस वक्त जो रिलीज़ है इस टाइम फ्रेमवर्क में, जबकि एक तरफ इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में मिसाइल थ्रेट की भी बात की, आज आपकी एयर स्पेस भी बंद है। इंडिया में जो
नरेंद्र मूजी ने कल वो भारतीय फोर्सेस के कमांडर से मीटिंग ये मूजी गलती से निकल रहा है कि मूजी समझते हैं आप? नहीं, है मूजी। अच्छा, ही इज द बिगेस्ट मूजी, निहायत ही जलील मूजी है वो। ठीक। पूरी दुनिया के लिए मूजी है, अपने मुल्क के लिए मूजी है, दरिंदर मूजी है बल्कि। तो अब वहां पे अगर आप ये समझते हैं, मैं ये फील कर इसका रिलीज करना इस टाइम फ्रैकेट में जो आज इस वक्त आप देख रहे हैं, आज की तारीख में जब 5:30 पे या 5 बजे इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा एक बिग हार्ट से कि जी हम उसको रिलीज करते हैं, और उन्होंने तकरीर खत्म के बाद खड़े हो कहा, तो अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को कोई डिविडेंड लेके आएगा, इससे इंडिया कोई मुज़ाकरात की टेबल पे आने पे राजी हो जाएगा, इससे इंडिया का हार्डन्ड एटीट्यूड पाकिस्तान का कम हो जाएगा, तो आई एम सॉरी, मेरी नज़र में ये एक इल कंसीव्ड और एक बेवकूफ़ाना फैसला है। क्योंकि जेनीवा कन्वेंशन की पैरामीटर्स के मुताबिक रूल्स हमने उसको छोड़ना था, हम उसको रख नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान हाई पेडेस्टल पे गेम खेलता है, और हाई पेडेस्टल में दो चीज़ें हैं, एक ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम दुनिया के रूल्स की इज्जत करते हैं, यूएनओ के रूल्स के मैंडेट की इज्जत करते हैं, दूसरे हम मुसलमान हैं, और मुसलमान जो है वो कैदियों पे जुल्म नहीं करता। तो हमें चाहिए था हम उसको 2, 3, 4, 5 दिन रखते, चिकन कढ़ाई खिलाते, सीख कबाब खिलाते, जो अपने देश में कम खाते हैं, और उसके बाद फिर उसको नहीं, शेख साहब ने भी इस पे तवज्जो दिलाई है, बड़े ही मोहतात अंदाज में शेख साहब ने भी इस पे तवज्जो दिलाई है कि अगर आने वाले वक्त में कोई और खुदकुश हमला हो गया कश्मीर में तो तब क्या देंगे। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं ना कि ये इंडिया किसी थर्ड कंट्री को कहता कि जी हमें पायलट को नहीं, उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी होता, कोई आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकलना था कि जी इस किस्म का पायलट जो मिस है और रिपोर्टेडली वो पाकिस्तान की कैद में है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाता, तो एक कंफर्मेशन होती। कल तक तो इंडियन मीडिया डिनाई कर रहा था कि जी हमारा पायलट गायब, वो तो ये कह रहे थे कि जी वो शायद गाड़ी के ऊपर कहीं कलकत्ता गया था किसी को मिलने, गर्लफ्रेंड को मिलने, तो वहां से वो वापस नहीं आया, गायब हो गया, हमें मिल नहीं रहा, हमने तलाश जारी रखी है, पुलिस को बताया। तो ये चीजें जो है ये एक लास्टिंग इफेक्ट डालती हैं बहुत सारे प्रोसेस पे, और पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त टेंशन की हाईएस्ट स्केल पे खड़े हुए हैं, और उसमें हमने जो कुछ किया वो हम तो कह रहे हैं कि हमने किया, लेकिन दुनिया क्या कह रही है। दुनिया भी आज एक ब्रिटिश अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं बहुत बड़े, मार्टिन कॉर्बोव उनका नाम है, उन्होंने आर्टिकल लिखा है ना, उसकी हेडलाइन देखने वाली है। उसने कहा कि जी इंडियन बॉलीवुड सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 2 गेट्स अ रियल फ्लैग फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। सही, ठीक है, कि उन्होंने कहा जी वो सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो रियलिटी में आर्मी ने पाकिस्तान ने कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी पहले भी उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक का ढोल बचाया था, और अभी दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग बचाया, उसको पाकिस्तान ने रियलिटी में करके दिखा दिया। तो बात यह है मेरे कहने की, मुझे इंटेंशन पे डाउट नहीं करता मैं इमरान खान की या पाकिस्तान हुकूमत की या पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर जो इस चीज की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यही इंटेंशन शुड हैव टेकन प्लेस आफ्टर अ वीक और 10 डेज। अच्छा सर, मैंने इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे भी और फुटस्टेप्स पे भी बात करनी है, क्योंकि आलमी बरादरी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, लेकिन उससे पहले अभी कुछ देर कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम मॉनिटर कर रहे थे, कहते हैं जो टिकर चल रहे थे इंडियन मीडिया के मुताबिक हिस्ट्री की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इंडियन आर्मी चीफ थे, इंडियन एयर चीफ थे, इंडियन नेवल चीफ थे, और मीडिया के सवालों के जवाब दिए भी नहीं, लेकिन कुछ मीडिया वालों ने सवाल किए कि जनाब आप ये जो दिखा रहे हैं F-16 मुबैना तौर पर जो वो दावा ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक F-16 भी गिराया है, पाकिस्तान का ISPR कह रहा है F-16 तो उड़ा ही नहीं था, ये तो एक मिसाइल के कुछ टुकड़े हैं, तो उनका कहना था उसका जो मलबा है वो उधर जाके गिरा है। फिर एक साफी ने कहा कि जनाब वो 350 दहशतगर्दों की लाशें दिखा दे जिनका कैंप आपने गिराया। पाकिस्तान ने एक आपका पायलट पकड़ा यूं सामने लाके दिखा दिया है, सूझा हुआ ही चेहरा था लेकिन लाके जरूर दिखाया है। आप इतने बड़े पैमाने पर, इतने हाई लेवल पर अवाम की आंखों में कौन धूल झोंक सकता है? 19-20 का फर्क तो होता है कि भाई 50 मरे थे, हमने 25 बता दिए। नहीं, आप देखिए, पहली बात तो ये है झूठ की बेसिस नहीं होती, और झूठ का शुरू ही झूठ से होता है। यानी कोई तुक बनती है कि इंडियन एयर चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आप मुझे बताइए आर्मी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं आपने दुनिया में देखा ये बात? भी नहीं। कहीं आपने दुनिया में आज तक सुना है सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई है,
اپنا کورین وار لڑی گئی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ پینٹاگون کا چیف بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہو یا اپنا رشیا کا چیف بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہو؟ تو جو جھوٹ, یہ تو میں عموماً ان سے سوال کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ بتاؤ, فوجیوں سے میں پوچھتا ہوں یا ان سے اینکرز ہیں یا وہ ہے, کہ آپ کو جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی مائیں جھوٹ کی کون سی گھٹی ڈال کے پلاتی ہیں کہ آپ سچ بول ہی نہیں سکتے؟ آپ فیبریکیٹ کرتے ہیں اور ضلالت کی حد تک فیبریکیٹ کرتے ہیں چیزوں کو. تبھی تو ابھی ان کا کے سوشل میڈیا میڈیا, میں چیزیں چل رہی ہیں. برگیڈیئر صاحب ان کا سوشل میڈیا, میں اس کو فالو کرتا ہوں, سوشل میڈیا کہہ رہا ہے خدا کے واسطے انڈیا کے جتنے بھی اینکرز ہیں, جتنے بھی صحافی ہیں جو یہ جنگ کی آگ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, فرسٹ آف آل سے نو ٹو وار, یہ پاکستان والے لے جائیں اور ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ کریں, ہم کبھی بھی گلا نہیں کریں گے, بدلے میں ہمارا پائلٹ دے دو. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ پیدا جو ان کی مائیں پتہ نہیں ان کو کیا پلاتی ہے گھٹے, کہ they can't tell truth, وہ سچ بول ہی, ان کا انڈین آرمی چیف جھوٹ بولتا ہے یار. صحیح, مطلب ان کے جرنیل جو ٹیلی ویژن چینلز پہ آتے ہیں وہ جھوٹ, فوجی اپنی ڈیفیٹ کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے, وکٹری کو بھی, اور وہ چیزوں کو پیرائے میں بیان کرتا ہے, لیکن بیلیٹنٹ جھوٹ جو ہوتا ہے, ایک وہ نیکڈ لائے جو ہوتا ہے, پتہ نہیں وہ کس خاندانوں میں جنم لیتے ہیں. تو میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ اسی لیے دیکھیے نا, پرینکا گاندھی کا کل ٹویٹ آیا, اس نے کہا کہ یہ ہندوتوا جو ہے نا, یہ ہندوتوا یہ بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرے, اور یہ بھارت کے لیے ایک کالا دھبا ہے, ایک اسکار ہے. وہاں پہ یہ لوگ گائے کا مونت پی پی کے نا گائے مترا ہو گئے سارے, ان کے ذہن میں خناس بھرا ہوا ہے, جس طرح گائے کا گوبر ہوتا ہے نا, وہ خناس ان کے ذہن میں بھرا ہوا ہے, وہ موتر ان کے ذہن, ان کی باڈیوں سے بدبو آتی ہے موتر کی, تو جن کی جسم سے بدبو آتی ہے ان کے ذہن سے بھی بدبو آئے گی نا. اب بات یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دشمن کے ساتھ ہم فیس کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو امپیکٹ اس کا جائے گا وہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, کیا ڈی ایسکیلیشن کے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہائی مورل ویلیوز کیا ہے؟ ایک تو پاکستان کے یہ ایکٹ کہ ان کا پائلٹ بھی واپس بھیج رہے ہیں, پاکستان کی یہ فوٹیج بھی کہ جس پہ بھارت کا جہاز بھی گرایا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, اور وہ بھی باقاعدہ ایئر اسپیس کی وہ فوٹیج جس پہ در اندازی بھارت کی جانب سے ہوئی ہے, پاکستان نے جواب دیا ہے. بھارتی فوج میں, بھارتی عوام میں اس ایکٹ کا, اور ایسے میں پرائم منسٹر پھر کسی رعونت کا اظہار کیے بغیر اخلاقی طور پہ کہہ رہے ہیں یار پھر بھی امن چاہتے ہیں, اس کا امپیکٹ ادھر کیا پڑتا ہوگا؟ امپیکٹ اس کا جو دیکھیے, میں ایک عرض کروں کہ بھارت اس وقت جو ہے نا, یہ دیکھنا یہ ہے, وہ بھارت اس وقت ایک ہائی ایکسٹریم ریلیجیس ایکسٹریمزم جس کو کہتے ہیں نا, جو ٹائرنی پہ بیس کرتا ہے, ظلم پہ بیس کرتا ہے, جس کا بیسس جو ہوتی ہے آپ کے دماغ کو, آپ اتنا ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں, اتنے آپ وولٹائل ہو جاتے ہیں کہ آپ کا تمام تھنکنگ جو ہے وہ ظلم اور وہ جو ہے غصبیت اس پہ بیس کرتی ہے. بھارت میں اس وقت جو نیلے پیلے ہندو جو اپنا لیڈر ہیں, جو یہ شالیں پہن کے پھرتے ہیں, جو جمنا میں جا کے پیشاب کرتے ہیں اس کو پی لیتے ہیں, ان کے ذہن میں اس وقت سوائے ایکسٹریمزم کے اور کوئی, اور اس کا مثال میں آپ کو اس لیے دوں گا, میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں اور ریفرنسز سے بات کروں گا, کہ پرسوں ان کا ایک ریلیجیس بہت بڑا لیڈر ہے ہری دیم باغ, اس کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے پڑھ لے. اس نے کہا جی اگر ہندوازم کے لیے آپ کو جنگ کرنی پڑے تو مودی صاحب کو جنگ میں چلا جانا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیے, مودی دی بچر آف گجرات, اور اس کے داڑھی کے ایک ایک بال میں مسلمانوں کا اور کشمیری مسلمانوں کا خون پوشیدہ ہے. دنیا میں میری بات یاد رکھیے گا, جنگیں بھی کسی ایتھکس سے اور رول سے لڑی جاتی ہے, اور جنگیں لڑنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے بھی رول بنائے ہوئے ہیں, جنیوا کنونشن میں بھی کچھ رول بنے ہوئے ہیں, اور اس کا بیسک رول یہ کہتا ہے کہ آپ سیویلینز کے خلاف پیلٹ گن جیسی گنیں استعمال نہیں کر سکتے. صحیح, آپ ان کو ٹارچر نہیں دے سکتے. برگیڈیئر صاحب جب آج اتنی بڑی پریس کانفرنس ہو رہی تھی, جو آپ نے بھی کہا کہ ایسا کبھی ہسٹری میں ہوا نہیں کہ یہ ایئر چیف, آرمی چیف, نیول چیف خود پریس کانفرنس کر رہے ہوں. جب ان سے پوچھا گیا 350 وہ لاشیں دکھا دیں جو آپ نے ٹریننگ کیمپ پاکستان کے اندر اڑایا ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لاشیں دکھانے والا جو فیصلہ ہے نا, اور ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ پلے کچھ بھی نہیں ہے ان کے, وہ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کرے گی, تو یہ حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ وہ لاشیں دکھانی ہے کہ نہیں دکھانی. سر آپ نے پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھی ہے؟ چلے اس پریس کانفرنس چھوڑے, جب ایران عراق وار ہو رہی تھی تو امریکن ملٹری اسپوکس مین جو ہوتے تھے وہ آ کے پریس کانفرنس کیا کرتے تھے, بالکل, اور وہ تمام چیزیں بتاتے تھے. ابھی بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے, آپ امریکنز میں روزانہ اسٹیٹ
डिपार्टमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ सवालों के जवाब दिए जाते हैं, वो बताते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ पे जहाज गिरा कहाँ नहीं गिरा। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो खड़े हो गए, इंटरनेशनल मीडिया भी बैठा हुआ था और उन्होंने तमाम चीज़ें कही कि जी ये चीज़ें, हमारे डिफेंस मिनिस्टर बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे उनसे जिसके ऊपर सवालात भी हुए, उन्होंने कहा जी रात का वक्त था, हमें एक्सटेंट ऑफ डैमेज का पता नहीं था। इसी चीज को इमरान खान ने भी कहा, साफ जाहिर है वो जब्बा का इलाका जहाँ पे वो मिसाइल वो उन्होंने पेलोड गिराया है, उसके बाद वहाँ वो मानसेरा से कोई 1.5 घंटे के रास्ते पे, मानसेरा से आगे आप जाते हैं एक जगह पे, वहां से जो गांव है वो कोई जो अपना वहां से 45 मिनट लगते हैं, जो पहाड़ी इलाका है। तो वो पाकिस्तान आर्मी ने सर्च किया ना कि रात को जब मिसाइल वो पेलोड गिरा था, देख तो लिया, उसके अंदर कोई इल्यूमिनेशन बीबीसी ने भी देख लिया, बीबीसी ने भी देख लिया और अल जजीरा ने भी देख लिया। उन्होंने कहा यहाँ तो एक खून का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ खेतों और कुछ पाइन के दरख्त हैं वो उड़ाए हैं। और आपको पता दरख्त इमरान खान साहब के फेवरेट है। और कोई एक कव्वे को मारा है उन्होंने, तो कव्वे की लाश ही दिखा देते वहां पे अपने चैनल पे कि देखो जी हम कव्वा मार के आए हैं पाकिस्तान के अंदर। ये किस तो किस्म की मीडिया पॉलिटिक्स है सर? मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो मिसाइल जो पाकिस्तान ने दागा था भारत के जहाजों को उड़ाने के लिए, उसका मलबा दिखा के कह रहे हैं कि ये F-16 है। ये कैसे होता है? इतना झूठ कैसे होता है? दुनिया में जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं ना, जो लोग समझते हैं वॉरफेयर को, और अब तो बहुत सारे हमारे यहाँ मतलब सिविलियन या मीडिया की साइड पे बहुत सारे लोग एसेंशियल से वाकफियत रखते हैं, उनको पता है कि F-17 यूज ही नहीं हुआ क्योंकि आप कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे थे, सही कैप मिशन फ्लाई कर रहे थे जिन्होंने दुश्मन के जहाजों को ट्रेस करना था। और पाकिस्तान के बाद एक जहाज आया JF-17 थंडर। मैं तो आज यकीन करें सलमान, मैं इंडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि जब आप कोई वेपन डेवलप करते हैं, कोई गन डेवलप करते हैं, जहाज डेवलप करते हैं, तो चूंकि जंग नहीं हो रही होती तो आप उसकी टेस्टिंग करते हैं रेंज पे जाके, का मौका ही नहीं मिलता। और रेंज पे आपको पता है मॉक टारगेट लगा हुआ होता है, मॉक टारगेट लगा होता है, स्टैटिक टारगेट होता है, उस पर जाके आप गोला मारते हैं। लेकिन एक जहाज के लिए जरूरी होता है कि उसको एक्यूरेसी का जब पता चलता है जब वो एक जहाज के खिलाफ कोई मिसाइल या अपने म्यूनिशन को इस्तेमाल करता है। तो इंडियन एयरफोर्स का शुक्रिया कि उसने पाकिस्तान को ये चांस प्रोवाइड किया कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने प्रैक्टिकल टेस्ट किया अपने मिसाइल का और हिट किया उसको 2 जहाजों को। अब इसके जरिए JF-17 थंडर की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, आज मार्केट में बढ़ गई। अब इसके लिए ऑर्डर आएंगे JF-17 थंडर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे असर करेंगे, और ये सारा भारत की वजह से हुआ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, तो एक दफा और आ जाए, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि एट लास्ट अमन की बात पाकिस्तान चाह रहा है। चाहे इवन आर्मी चीफ भी कल जब पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन था जो पार्लियामानी लीडर्स का, तो उनमें शेख रशीद साहब ये कोट कर रहे थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का हर बच्चा 5 वक्त की नमाज में नमाज खत्म करने के बाद दुआ शहादत की मांगता है, मगर हम फिर भी अमन ही की बात करते हैं। शहादत हमारा जज्बा है जो हमारे अंदर सराहियत करता है, हमारे मजहब का रुकन है। लेकिन एक चीज बताएं, इस वक्त आलमी बरादरी बहुत एक्टिव हो गई है। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मुझे बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, इशारे ऐसे मिले हैं, आने वाले दिनों में बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी दोनों इलाकों दोनों ममालिक के दरमियान अमन अमान के हवाले से। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल जुबैर साहब भी कल सुबह आ रहे हैं, अभी आना था लेकिन अब कल सुबह वो आ रहे हैं। टर्की बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है। आलमी बरादरी किस हद तक प्रेशर बिल्टअप कर पाएगी इस इलाके के अंदर, क्योंकि ये 2 ममालिक की लड़ाई नहीं है, फिर ये पूरा रीजन इसके अंदर कवर हो जाएगा। सलमान, असल में बात यह है कि इस रीजन में इस वक्त एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है विच इज अमेरिकन ओरिएंटेड इनिशिएटिव। उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बल्कि मैं कहूँगा डायरेक्ट ट्रंप का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि ट्रंप ने अगला इलेक्शन भी लड़ना है और उसने अमेरिकन से अब वादा कर लिया है कि आई वांट टू विड्रॉ अमेरिकन आर्मी फ्रॉम अफगानिस्तान, क्योंकि उसने कहा है कि जी मुझे जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है और जंग वो जो है हमें बड़ा कॉस्ट कर रही है। तो अब अगर वो इनिशिएटिव चला है, उसके मुज़ाकरात दोहा में हुए हैं और उसके साथ साथ हमारी फोर्सेस वेस्टर्न बॉर्डर पर लगी हुई हैं और हम अमेरिकन की बैक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोलिशन आर्मी को, तो अमेरिकन का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए कि यहाँ पे अमन रहे, ताकि वहाँ से अफगानिस्तान में जो पैरामीटर डिसाइड होने हैं, जो फ्रेमवर्क डिसाइड होना है ट्रुप्स विड्रॉल का, उसको कोई प्रैक्टिकल शेप मिल सके। तो अमेरिका हमें इस बात को कैश कराना है कि जी अगर यहाँ पे होगा तो ठीक है, हम अपनी वेस्टर्न बॉर्डर से फौजें निकाल लेंगे, फिर आप देखते रहिएगा कि आपकी फौजें वापस जा सकती है नहीं जा सकती, या कितना आपके ऊपर और प्रेशर आता है। फिर हम तालिबान को कह रहे हैं कि जी आप जाएं और दोहा में जाके बात करें, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। उसके साथ साथ आप देखिएगा
کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ابھی پرنس سلمان پاکستان میں تھے, وہ پاکستان میں بھی تھے, وہ انڈیا میں بھی تھے, انہوں نے پاکستان کا بھی دورہ کیا, انڈیا کا بھی دورہ کیا, اور وہاں بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کی, یہاں بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کی. اب اس انویسٹمنٹ کو کیش کرانا سعودی عرب چاہے گا نا کہ اس انویسٹمنٹ کو کیش کرائے, اسی لیے عادل جبیر صاحب آ رہے. تو ٹرمپ نے تو امید ظاہر کی ہے نا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب کے فارن منسٹر کا جو وزٹ ہے, اور جو ابھی یو اے ای کے انہوں نے بات کی ہے عمران خان سے اور مودی سے, تو سعودی عرب کے پرائم منسٹر کا فارن منسٹر کا آنا یہاں زیادہ اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ وہ پریکٹیکلی خود تشریف لا رہے ہیں. 60 ارب کی انویسٹمنٹ ہے سعودی عرب بیٹھ کے بات کریں گے, اور انڈیا سے بھی بات کریں گے. سر, چائنا کی کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے دنیا میں, یہ یاد رکھیے گا, کوئی طاقت دوست بھی ہو آپ کی, وہ اکنامکس یا معاشیات کے انٹرسٹ کے بغیر, معاشیات کا انٹرسٹ ہو تو زیادہ پریسنگ طریقے سے بات کرتی ہے, برادری طریقے سے تو آپ بات کرتے ہی ہیں. تو یہ وہاں پہ امریکہ کا ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل انٹرسٹ ہے. سعودی عرب, چائنا اور یو اے کا اس خطے میں, انہوں نے انڈیا میں بھی پیسہ لگایا ہے, ان کا اس خطے میں اکنامک انٹرسٹ ہے. تو ہمیں اسی معاشی انٹرسٹ کے طور پہ ان کو چاہیے, قوتوں کو وہ یہ کوشش کریں کہ یہ خطہ بہتر رہے تاکہ یہاں سے غربت ختم ہو اور کوئی ایکٹیویٹی چلے. برگیڈیئر صاحب, ایک بریک لینی ہے, آپ نے ایک عام ایشو چھیڑ دیا ہے کہ امریکہ سے زیادہ سعودیہ ثالثی کا کردار شاید زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. 3 محاذوں پر پاکستان کی فتح, یعنی جنگی محاذ پر فتح ہوئی ہے, اخلاقی محاذ پر فتح ہوئی ہے, سفارتی سطح پر فتح کے بعد پاکستان امن کا دائی نظر آ رہا ہے. بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, یعنی مستقبل میں اب امریکہ کا اس علاقے کے اندر, کیونکہ امریکہ کا اس وقت جو مجھے باہر انٹرسٹ نظر آ رہا ہے وہ افغان امن ہے, کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 ہفتوں میں یہ کمپلیٹ بھی ہونے جا رہا ہے. تو سعودیہ زیادہ انفلوئنس کرے گا ہماری خارجہ پالیسی میں اور ریجن میں امن و امان کے حوالے سے. یہ سعودی عرب تو چونکہ اس سے ہمارے, میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ معاشی تعلقات کے علاوہ سعودی عرب سے ہمارے بڑے برادرانہ, مخلصانہ, ایک کامن ویلیوز پہ اور کامن بلیفز کے اوپر تعلقات رہے ہیں, اور وہ بہت ایسے تعلقات ہیں جو سعودی عرب نے پاکستان کی بہت مدد کی ہے مختلف مواقع پہ. جیسے پاکستان نے جب اٹامک ایکسپلوژن کیا تھا تو اسے سعودی عرب بھی تھا جس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ پرووائڈ دیں گے, آپ فکر نہ کریں, اور پاکستان اس کرائسس سے باہر آیا تھا. اور سعودی عرب, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سعودی ڈیلیگیٹ چل کے آ رہے ہیں. دیکھیے نا, ٹرمپ نے ایک بات کی ہے, ٹرمپ کا, ان کا ایک تو افغانستان کا انٹرسٹ تو ہے ہی, لیکن ان کا رشیا کے حساب سے اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ان کا انڈیا سے انٹرسٹ ہے, اور رشینز کو کنٹین کرنے کے لیے اس کا اس خطے میں امریکہ سے اور افغانستان سے انٹرسٹ ہے, کیونکہ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں یا کیسپین آئل, وہاں پہ جو اپنا انرجی کے ریسورسز پڑے ہوئے ہیں, ہائیڈرو کاربن کے جو ریسورسز پڑے ہوئے ہیں جس میں گیس اور تیز شامل ہے, وہ انیومریبل ریسورسز ہیں. تو امریکنز کبھی نہیں چاہیں گے تو اس طرف رشین کی جو ہے وہ ایزی ایکسیس ہو جائے. دے لائک ٹو کیپ این آئی آن ٹو دیٹ, بیکاز امریکنز جو ہے وہ انرجی کے بھوکے ہیں, ہائیڈرو کاربن کے بھوکے ہیں. وہ انہوں نے اسی لیے عراق کو تباہ و برباد کیا ہے کہ وہاں سے تیل کی دولت چرا کے لے جانی تھی جو وہ لے گئے, ادروائز تو عراق میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا صدام حسین سے. یہ تو سب بھونگی ہے, ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے. امریکہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے, کر سکتا ہے, کیوں جی بالکل کر سکتا ہے, کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ انڈیا میں موجود ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. پاکستان میں ان کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, پاکستان کی پوزیشن ایسی ہے, اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ آپ کو ایسی جغرافیکل لوکیشن دے دی ہے کہ آپ کی اوپننگز بنتی ہے بہت ساری جگہوں پہ. چائنا بھی بنتی ہے, رشیا بھی بنتی ہے, گوادر سے آپ سیدھے چائنا چلے جاتے ہیں, پھر یہاں پہ ون بیلٹ ون روڈ کا پروجیکٹ چلا ہوا ہے. تو ان کی ثالثی ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ ان کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے. اسی طرح سعودی عرب تو معاشیات کے علاوہ بھی آپ کی, ہماری جو میں نے آپ سے عرض کیا جو کنیکٹیوٹی ہے ہماری ان کے ساتھ جو بہت پرانی, اس کے اوپر وہ آ رہا ہے. اور وہ انہوں نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ they didn't want کہ جس خطے میں کوئی حالات خراب ہو, بیکاز یہ چھوٹی بات نہیں ہے. میں نیوکلیئر کی بات عموماً کرتا نہیں ہوں کیونکہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے, لیکن بہرحال یہ کہنے کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں
اور اینی مس ایڈونچر بائی انڈیا جیسے عمران خان صاحب نے کہا, اور ہمیں بھی پتا تھا, ہماری بھی عسکری سرکلز میں بات ہوئی کہ بہت بڑا تھریٹ تھا کہ جی کوئی میزائل اٹیک جو ہے وہ اٹ کین بی انڈر ٹیکن. اسی لیے آپ کی کل صبح جو ہے وہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس ہوا تھا, اس کا مقصد ایک میسج بھیجنا تھا کہ جی اگر آپ کچھ کریں گے تو وی آر آلسو ریڈی. ہم نے وہ جھاڑ چھاڑ اتار دی ہے, اس کے اوپر سے گھر چر صاف کر دی ہے, بٹن شٹن لگا دیا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو ریالٹیز ہیں اس میں, اور ایک دفعہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جی ایک دفعہ جنگ شروع ہو جائے تو جنگ تو آپ شروع کر دیتے ہیں, لیکن پھر وہ کب ختم ہوگی وہ پھر دیکھ لیجیے. سیکنڈ ورلڈ وار کب ختم ہوئی تھی. خطے میں ہمسائے اور دوستوں کی اگر بات کریں تو چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے, کوئی شک نہیں, بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, ون بیلٹ ون روڈ کا پروجیکٹ ہے, اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات ہیں. یہ بتائیے گا چین کی آواز اس معاملے میں, تمام ممالک یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات, امن و امان, مذاکرات اور امن کے ساتھ بات کریں دونوں ممالک, چین کی آواز ابھی تک اتنی لاؤڈ اینڈ کلیئر نہیں آئی جتنی ٹرکی کی آئی ہے. چین کا آج جو ان کے فارن منسٹر کا غالباً پریس کانفرنس لگی ہوئی تھی, اور چین کا عموماً میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا لو پروفائل میں رہ کے کام کرتے ہیں. ٹھیک, وہ جو ایک ہوتے ہیں نا ہائی اس پہ وہ آتے نہیں ہیں, لیکن ان کا جو اشارہ ہے یا ان کی جو انفلوئنس ہے وہ خطے کے اندر ضرور میٹر کرتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چین کے ساتھ ابھی ریسنٹلی وہ تبت کے ماس پہ انڈیا کی کتنی وہاں پہ کنفرنٹیشن رہی ہے, اور چینیوں نے ان کو پھڑکایا وہاں پہ تبت کے ماس پہ, تو پھر ان کو عقل سمجھ آئی ہے, تو وہ ادھر تو انڈیا نے پیٹرولنگ بھی چھوڑ دی ہے, اور چین نے کہا ہے جہاں, تو یہ چین نے کہا ہے کہ جی یہ, اور سبھی بات ہے انہوں نے اس میں کسی طریقے سے بھی پاکستان کی انوالومنٹ قبول کرنے سے انکار کر دیا. پلوامہ اٹیک انہوں نے کہا دہشت گردی, وہ تو چھوڑے, آپ یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن پڑھیں. جب ملیہ لودھی صاحب نے جا کے یو این سیکیورٹی کونسل کو بریف کیا تھا تو ان کی جو ریزولوشن, ان کا اناؤنسمنٹ آیا ہے, اس میں انہوں نے پلوامہ کو دہشت گردی کا کارروائی نہیں کہی, انہوں نے کہا وہ سوسائڈ اٹیک ہے. اس لیے کہ ایز پر دی یو این ریزولوشن جتنی ہیں اس کے کوڈ کے مطابق یہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک جو کشمیر میں چل رہی ہے, اس کے اوپر اگر وہ جو دہشت جو مجاہدین ہیں وہ اگر کوئی ملٹری ٹارگٹ ہٹ کرتے ہیں تو وہ دہشت گردی تصور نہیں کیا جا سکتا, وہ لیگلائزڈ ہے, وہ الاؤڈ ہے ان کو کہ وہ ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ کرے, کیونکہ ملٹری ان کے خلاف جو ہے وہ ظلم و جبر کی ایک تحریک ثالثی کی پیشکش کی ہے یونائٹڈ نیشن نے. انتونیو گوتریس صاحب ہیں, انہوں نے باقاعدہ سیکرٹری جنرل انہوں نے کہا ہے کہ ہم ثالثی کی پیشکش کرتے ہیں. ویسے بھی یونائٹڈ نیشن کا کام ہے کیا, ثالثی کرانا ہی ہے, تو یہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کریکٹر ان کا اسٹیبلش ہو سکتا ہے اس علاقے کے اندر, کیونکہ ان کی ریزولوشن کو تو آج تک انڈیا مانا نہیں. یونائٹڈ نیشنز جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نہیں ہے, اٹ ہیز بیکم اے یونائٹڈ نیشن کارپوریشن, جس کے اوپر چند ملکوں کا جو ٹاپ کے ملک ہے ان کا قبضہ ہے. جہاں ان کو کرنا ہوتا ہے, جیسے ایسٹ تیمور کی بات ہے یا سوڈان کی بات ہے جہاں پہ کرسچن آبادی تھی, تو وہاں تو انہوں نے انٹرفیئرنس کر کے کر لیا. فورن کشمیر کا مسئلہ پچھلے اتنے عرصے سے لٹکا ہوا ہے, وہاں پہ وہ اس کو بائنڈنگ اور نان بائنڈنگ جو چیپٹر 7 اور چیپٹر 5 کا جو کلازز ہیں وہ اس کے اندر اڑا دیتے ہیں کہ جی یہ تو ایک نان بائنڈنگ ریزولوشن ہے, ہم صرف ثالثی کر سکتے ہیں, فوجیں نہیں بھیج سکتے, ہمارے اوپر بائنڈنگ کوئی نہیں. تو یہ بے وقوفیاں, یہ ریاکارانہ رویے جو مسلمانوں کے خلاف ہے نا, یہ بڑے عرصے سے چلے آ رہے ہیں, اسی لیے عراق تباہ ہوا ہے. یہ ایشو تو آج پارلیمنٹ میں شہباز شریف صاحب نے بھی اٹھایا ہے کہ کوئی کرسچینٹی کا معاملہ ہو تو انٹرنیشنل میڈیا ہو چاہے حکومتیں ہوں, وہ بہت جلدی انٹروین کرتی ہیں. جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو اور بربریت ہو, وہاں ان کو آنے میں بھی بہت وقت لگتا ہے. سر ہم تو یہ بڑے عرصے سے ہر فورم پہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ جو کلیش آف سیولائزیشن کی ہٹنگ نے جو تھیوری پیش کی تھی اور جو اس کی کتاب ہے وہ غلط نہیں ہے. واقعی جو یہ بڑی پاورز ہیں آج کل جو جنگیں ہو رہی ہیں زیادہ تر وہ وہ ریلیجن کے نام پہ, اور آپ دیکھیے کہ جو جیوز جو کرتے ہیں اور ان کو پھر امریکہ سپورٹ کرتا ہے, وہ کس چیز پہ کرتا ہے, وہی کامن وہاں جا کے بش جو ہے وہ وال آف ویلنگ وال جو ہے وہاں پہ ٹوپی پہن کے نہیں کھڑا ہوتا, وہاں پہ وہ گریا نہیں کر رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک نیکسس ہے, اور وہ نیکسس ریلیجیس بیسس پہ ہے, وہ کسی طرح بھی جیوگرافیکل بیسس پہ نہیں ہے. امریکہ کا اور روس کا جیوگرافیکل بیسس پہ کیا تعلق, لیکن وہ کرسچینٹی ہے جو جیوز کو سپورٹ کر رہی ہے اگینسٹ مسلمز. حالانکہ
ہسٹوریکلی اور ریلیجیس تھی، جو کرسچن اور مسلمان زیادہ نزدیک ہیں. تو او آئی سی کو ایکٹیو ہونا چاہیے نا سر، او آئی سی کو ایکٹیو ہونا چاہیے نا سر. اب سشما سوراج اب خود ہی نہیں جا رہی ادھر، خود ہی نہیں جا رہی، اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے نا سر. ہم نے تمام فوجی اتحاد کو پاکستان کا ایکس آرمی چیف دیا ہے، تو او آئی سی پہ بھی تو ایک اخلاقی پریشر ہونا چاہیے نا. او آئی سی ایک بہت بڑا فورم ہے سر. او آئی سی کے اوپر اخلاقی نہیں، قانوناً پریشر ہونا چاہیے. پاکستان از اے فاؤنڈنگ ممبر آف او آئی سی. لیکن ہے کیا اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ وہ سشما سوراج کو بلا رہے، چاہے وہ کوئی بھی لاجک لیں گے جی ہم اناگرل سیشن میں بلا رہے، لیکن وہ مسلمان ممالک ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ جو پاکستان کے اوپر جس طرح دہشت گردی کی گئی ہے، جس طرح کشمیر میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو کیا یہ اوکیزن ہے کہ آپ سشما سوراج کو بلائیں؟ کیوں بلا رہے، کس لیے بلا، کیا لاجک ہے؟ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل سے آپ پوچھیں وائی، دیر از اے بگ کوشچن وائی. صرف اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا کی مارکیٹ بڑی ہے تو ہم وہاں پہ، یا انڈیا کی اکنامک مارکیٹ کے علاوہ میں کہوں گا کہ وہ سوچتے ہیں وہاں پہ عربس کے انڈیا کی سوشل مارکیٹ بھی بہت بڑی ہے، تو چلو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو سشما سوراج کی موجودگی میں او آئی سی کا جو اجلاس ہے اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے؟ میں تو یہ فیل کرتا ہوں کہ سشما سوراج کا اناگرل سیشن میں جو اس کی اسپیچ ہے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہی شوڈ ناٹ گو دیئر. اور اس کے بعد او آئی سی کو کہنا چاہیے کہ اس کا جو فالوئنگ سیشن ہے اس میں سشما سوراج کو پریزنٹ نہیں ہونا چاہیے. ابھی جو جس طرح سچویشن بن گئی ہے وہ اناگرل اسپیچ کر جائے، لیکن اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے بعد والے سیشن میں اور اس کی ڈیٹیل جو ہے ان او آئی سی کے ممبر کے ساتھ پاکستان کو میرا خیال ضرور پیش کرنی چاہیے، کیونکہ بالکل ایبسنس میں یہ ہوگا کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو اور کشمیر کا پوائنٹ آف ویو وہاں پہ نہیں پہنچے گا، جو اس وقت پہنچانا بہت ضروری ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، میں ایک ٹیکنیکل سوال ہے، میں بیسیکلی آپ کی آواز سے اپنے جو اندر کوئسچن چل رہا ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتا ہوں. انڈین میڈیا ہو، انڈین آرمی ہو، انڈین لیڈرز ہو، وہ اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. نہ لاشیں دکھاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، نہ جہاز کا ملبہ دکھاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں. پاکستان کے اندر اٹیک کر دیا، دعوے کرتے ہیں. پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا غائب ہے پائلٹ، پھر ہم نے شکل دکھا دی تو وہ بھی مان گئے. یعنی وہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. ہمارا سٹانس کلیئر ہے، ہم ہر چیز میڈیا پر سامنے لا کے دکھا رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی وہ تمام جگہ دیکھ لی. تو کیا ہم یونائٹڈ نیشنز کو کال کر سکتے ہیں کہ جناب آئیں، ایک ادھر انکوائری بورڈ بنائیں، انکوائری کریں، ذرا لا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے؟ کیا یہ ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے ان حالات میں؟ جی بالکل کی جا سکتی، بالکل کی جا سکتی ہے. اور اس کی ایک بیسس یہ ہے کہ ہر قسم کے مینڈیٹ یا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تنازع بنے ہیں اس میں پاکستان اور انڈیا کی مرضی سے ایک یہاں پہ مشن بنایا گیا تھا جس کے ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز مشن فار انڈیا اینڈ پاکستان، یونیماپ وہ ہے، جس کا پاکستان میں ہیڈ کوارٹر، ان کا ہیڈ کوارٹر یو این آبزرور کا پنڈی میں ہے. اسی طرح ایک ہیڈ کوارٹر ان کا انڈیا میں تھا، لیکن انڈیا نے ان کو بین کر دیا. دے ڈو ناٹ الاؤ دیم ٹو گو ٹو ویلی، وہ جانے نہیں دیتے ان کو کشمیر میں. ہمارے ہاں جو یونائٹڈ نیشنز کے آبزرور ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پیچھے جب لائن آف کنٹرول پہ فائر ہو رہا تھا تو آئی ایس پی آر والے نے یونائٹڈ نیشن کے آبزرور کو وہاں پہ لے گئے، ان کو کہا جی یہاں پھرو. ہم جب یونٹس کمانڈ کر رہے تھے کشمیر میں، جب میں یونٹ کمانڈ کر رہا تھا، تو جب بھی کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ رائز ہوتا تھا ہمارے پاس یو این او کے آبزرور آتے تھے. ہم ان کو کہتے تھے، ایک آفسر دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ بھی جہاں وزٹ کرنا ہے کر لو. وی آر سو اوپن اباؤٹ اٹ اینڈ وی آر آلویز ویری اوپن اباؤٹ تھنگ. ہم کبھی جھوٹ جو نہیں بول رہے ہوتے تو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے. تو ہمیں یو این سے، اور یو این کی ایک رپورٹ بھی آ چکی ہے آپ کی نظر سے گزری، یو این ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ انڈیا کے اندر وہ کشمیر کے اندر بہت ظلم و ستم کا بازار جاری ہے. ابھی لیٹسٹ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ آئی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، یہ تمام رپورٹیں آن ریکارڈ موجود ہیں. تو ان رپورٹوں کی روشنی میں پاکستان شوڈ آسک یو این او کہ جی آپ ایک بورڈ کنوین کریں اور اس کو آپ بھیجیں، کیونکہ یہ تو نہرو نے بھی راضی کر لیا تھا نا 1949 میں کہ جی جو یو این او کا آبزرور ہے، یو این او کے یہ پلیبسائٹ کمشنر اپوائنٹ کیا جائے، اور پلیبسائٹ کمشنر جو ہے کسی نیوٹرل کنٹری سے ہونا چاہیے. اس میں نہرو کے سگنیچر موجود ہے. اس نے پاکستان کو ٹیلی گرام دیا تھا لیاقت علی خان کو اس زمانے میں.
تو یہ چیزیں تو ریکارڈ پہ موجود ہیں, ہمیں اس کو پرسو کرنا چاہیے. جہاں ہم اچھا بریگیڈیئر صاحب, مجھے تو نظر آ رہا ہے, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان سفارتی محاذ پر مکمل طور پر کامیاب نظر آ رہا ہے. تمام دوست ممالک, ہمسایہ ممالک پاکستان کے موقف کو سمجھ رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے موقف کو سمجھ رہا ہے, یعنی ہماری وزارت خارجہ نے بہتر فٹ سٹیپس پر کام کیا ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان کی فتح سفارتی محاذ پر؟ اس لیے کہ آپ کا ایک فل ٹائم وزیر خارجہ موجود ہے. ہمیں پچھلی گورنمنٹ میں جو سیٹ بیک ہوا ہے, جس میں آپ کہتے تھے کہ پاکستان has gone into a diplomatic isolation, دنیا کہتی اس لیے کہ اس وقت ہمارا وزیر خارجہ نہیں تھا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب, جن کو خارجہ امور کی سمجھ ہی نہیں ہے, وہ لیڈرز کے سامنے بیٹھتے ہیں تو سامنے انہوں نے ایک چٹ رکھی ہوتی ہے سفید کلر کی, تسی کریلے کھا لو, تسی گوشت کھا لو, اس پہ جا کے ان کی بات. اس لیے پاکستان went into a setback. نہیں, وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ آپ لوگ نہیں وزیر خارجہ بننے دیتے. وہ کہتے ہیں وہ وزارت آپ لوگ نہیں بننے دیتے تھے. نہیں, وہ اپنی پروجیکشن چاہتے تھے نا بہت. وہ چاہتے تھے کہ باہر جتنے وزٹ ہوں میں جاؤں, اپنی فیملی کو لے کے جاؤں, پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ عیاشی کروں, 7 اسٹار ہوٹل میں جا کے ٹھہروں. وہ یو این او میں خطاب کرتے تھے, جا کے پھر وہاں پہ شاہین بیٹھ کے ہوٹل میں کھانا کھاتے تھے اور یو این او میں ٹھہرے رہتے تھے 7 دن, اور جناب وہاں پہ ریلیکس کر کے واپس آ جاتے تھے. اور وہ پاکستان کی بدنامی کا باعث طرح بنتے تھے کہ مودی جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوتا تھا ان کو بلا لیتے تھے. مودی 100 گز دور کھڑا ہوتا تھا, ہمارا پرائم منسٹر چل کے جا رہا ہوتا تھا اور مودی وہاں کھڑا ان کا انتظار کر رہا ہوتا تھا, جیسے وہ موزی جو ہے کوئی بہت بڑا آدمی ہے. حالانکہ وہ موزی ہے اپنے ملک کے لیے. آج بی جے پی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل آدمی جو ہے, یہ ذلیل شخص جو ہے, یہ صرف 22 سیٹوں کے لیے جو ہے پورے انڈیا کو داؤ پہ لگا رہا ہے. صحیح. اتنی گندی قیادت ہے یار, اتنی گندی قیادت تاریخ میں نہیں رہی ہوگی کسی غریب سے غریب ملک میں. تو وہ بات یہ نا, فیل تو ہو گئی لیکن کوشش تو اس نے کی نا. اب راج ٹھاکرے نے کیا کہا, پلوامہ اٹیک پہ اتنا بڑا اس نے بیان دیا کہ یار اگر پلوامہ اٹیک کی انویسٹیگیشن کرانی ہے تو وہ اجیت کمار ڈیول ابلیس جو ہے اس کو بلا کے بٹھا لو, وہ آپ کو بتا دے گا کہ پلوامہ کا اٹیک کس نے کرایا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. موجودہ صورتحال پر وہ اپنا ماہرانہ تبصرہ دے رہے تھے. ایک بار پھر امن کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ. ہم نے دنیا کو خصوصاً بھارت کو آج ایک اور پیغام دیا ہے. دعا یہ ہے کہ یہ امن کا پیغام کوئی پھل بھی لے کے آئے. سلمان حیدر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.